العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، اس میں غیر متمکن کے اقسام کا سبق چل رہا ہے۔ اسماء افعال یہ جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ چوتھی فصل ہے، چوتھی قسم ہے اس میں غیر متمکن کی۔ دیکھیے سبق فصل اسماء الافعال۔ اسم الفعل كل اسم بمعنى الأمر والماضي كرويد زيدا أي أمهله وهيهات زيد أي بعد، أو كان على وزن فعال بمعنى الأمر وهو من الثلاثي قياس كنزالي بمعنى انزل وتراكي بمعنى اترك۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، یہ چوتھی فصل ہے اسماء افعال کے بیان میں۔ اسم الفعلی اسم فعل، کل اسم ہر ایسا اسم ہے، بمعنی الامر والماضی جو امر اور ماضی کے معنی میں ہو، کہ روید زیدن جیسے روید زیدن، امہلہ کے معنی میں ہے، کہ روید زیدن جیسے روید زیدن یعنی امہلہ تو اس کو چھوڑ، وہیہات زیدن ای بعد یعنی بعد زید یعنی زید دور ہوا، او کان علی وزن فعال بمعنی الامر یا وہ فعالی کے وزن پر ہو امر کے معنی میں، وہو من الثلاثی قیاس اور وہ ثلاثی سے قیاسی ہوتا ہے، قیاسی آتا ہے، جیسے نزالی بمعنی انزل، نزالی انزل کے معنی میں تو اتر، اور تراکی بمعنی اترک تو چھوڑ۔ یہاں سے اسم فعل کے متعلق بیان کر رہے ہیں۔ اسم فعل یہ بھی مبنی ہوتا ہے مشابہ مبنی ہونے کی وجہ سے، چونکہ امر اور ماضی کے ساتھ اس کو معنی میں مشابہت ہے، اس لیے یہ بھی مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت پائے جانے کی وجہ سے مبنی ہوگا۔ تعریف بیان کی ہے مصنف رحمۃ اللہ نے کہ اسم فعل وہ ہے جو امر اور ماضی کے معنی میں ہو۔ اصل میں اسم فعل کہتے ہیں اس اسم کو جو فعل تو نہیں ہوتا لیکن فعل کے معنی ادا کرتا ہے، یعنی جو وضع کے اعتبار سے فعل کے معنی ادا کرتا ہے اور وہ فعل کی علامت کو قبول بھی نہیں کرتا، تو اسم فعل وہ ہے جو فعل کے معنی ادا کرے اور فعل کی علامت کو قبول نہ کرے۔ جیسے رویدہ زیدن، اب رویدہ یہ اسم ہے لیکن معنی ادا کر رہا ہے امہل کا۔ رویدہ زیدن یعنی امہل زیدن، تو زید کو چھوڑ، حالانکہ رویدہ تو اسم ہے لیکن معنی ادا کر رہا ہے فعل کا، اسی لیے اس کو کہتے ہیں اسم فعل۔ اسی طرح ہیہات زیدن، ہیہات اسم فعل ہے لیکن یہ معنی ادا کر رہا ہے بعد زیدن یعنی زید دور ہوا۔ تو اسم فعل جو ہوتا ہے وہ امر اور ماضی کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی مضارع کے بھی معنی میں آتا ہے۔ اب اسم فعل کی تین قسمیں ہیں، تینوں قسمیں جان لیجئے۔ اسم فعل بمعنی امر حاضر، جیسے رویدہ زیدن، تو پہلی قسم اسم فعل بمعنی امر حاضر، یعنی ایسے اسم فعل جو امر حاضر کا معنی دے اور اس کا کوئی مخصوص وزن نہ ہو، ایسا اسم فعل جو امر حاضر کا معنی دے اور اس کا کوئی مخصوص وزن نہ ہو، جیسے رویدہ امہلہ کے معنی میں ہے، بلھا اترک کے معنی میں ہے کہ تو چھوڑ۔ تو پہلی قسم امر حاضر کا معنی دے اور اس کا کوئی مخصوص وزن نہ ہو۔ دوسری قسم فعل ماضی کے معنی میں ہو اور اس کا کوئی مخصوص وزن نہ ہو، یعنی اس میں فعل ماضی کے معنی ادا کر رہا ہو اور اس کا کوئی مخصوص وزن نہ ہو، جیسے ہیہات۔ اب ہیہات اس میں فعل ہے ماضی کے معنی میں، اس لیے کہ بعد کا معنی ادا کر رہا ہے اور اس کا کوئی مخصوص وزن بھی نہیں ہے۔ ہیہات شتانا سرعانا، اس نے جلدی کی، اسرع کے معنی میں ہے۔ تو یہ دو قسمیں ہوئی، اور تیسری قسم فعل
امر یعنی اسم فعل فعالی امر حاضر کے معنی میں ہو اور اس کا مخصوص وزن ہو. اسم فعل فعالی امر حاضر کے معنی میں ہو، یعنی اس کا جو وزن ہو وہ فعالی کا ہو اور معنی جو ادا کر رہا ہو وہ امر حاضر کا ہو. تو اسی کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اسم فعل فعالی کے وزن پر ہو جو امر حاضر کے معنی میں ہو. تو یہ تیسری قسم اسی کی ہے جو اوکان علی وزن فعالی بمعنی الامر کے ذریعے سے سمجھائی گئی ہے کہ جو فعالی کے وزن پر ہو بمعنی الامر امر کے معنی میں، وہ ہوا من الثلاثی قیاس اور وہ ثلاثی سے قیاسی ہے. کا نزالی جیسے نزالی بمعنی انزل، تراکی بمعنی اترک، ضرابی بمعنی اضرب، سماعی بمعنی اسمع. تو یہ بھی قیاسی ہے، کسی بھی فعل سے بنا سکتے ہیں، لیکن وہ بھی جاننا ضروری ہے کہ کن افعال سے بنایا جائے، اس لیے کہ بعض افعال ایسے بھی ہے کہ ان سے آپ فعالی کے وزن پر امر حاضر نہیں بنا سکتے، جیسے دخل یدخلو سے دخالی نہیں کہہ سکتے، قام یقوم سے قوامی نہیں کہہ سکتے. کچھ الفاظ کچھ ثلاثی مجرد کے صیغے ایسی بھی ہے کہ ان سے آپ فعالی کے وزن پر اسم فعل بمعنی امر حاضر نہیں بنا سکتے. تو یہ اسم فعل کی تین قسمیں ہوئی. نمبر ایک اسم فعل بمعنی امر حاضر جس کا کوئی مخصوص وزن نہ ہو. نمبر دو اسم فعل بمعنی فعل ماضی جس کا کوئی مخصوص وزن نہ ہو. اور نمبر تین اسم فعل فعالی کے وزن پر جس کا مخصوص وزن ہو اور امر حاضر کے معنی میں ہو. اسی کو دوسرے انداز میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نمبر ایک اسم فعل بمعنی فعل امر حاضر، نمبر دو اسم فعل بمعنی فعل ماضی اور دونوں مثالیں موجود ہیں، اور نمبر تین بمعنی فعل مضارع. نمبر تین بمعنی فعل مضارع جیسے اف، یہ اسم فعل ہے. اب آگے دیکھیے وَيَلْحَقُ بِهِ فَعَالِ مَصْدَرًا مَعْرِفَةً كَفَجَارِ بِمَعْنَى الْفُجُورِ أو صفة للمؤنث نحو يا فساقي بمعنى فاسقة ويا لكاعي بمعنى لاكعة أو علما للعيان مؤنثا كقطام وغلاب وحزار. وهذه الثلاثة ليست من أسماء الأفعال وإنما ذكرت هنا للمناسبة. ويلحق به فعال مصدرا معرفة اور اسی کے ساتھ لاحق ہوتا ہے فعالی مصدر جو معرفہ ہو، جیسے فجاری الفجور کے معنی میں، او صفتا للمؤنث یا جو مؤنث کی صفت ہو جیسے یا فساقی فاسقتن کے معنی میں، ویا لکائی بمعنی لاکیتن اور لکائی لاکیتن کے معنی میں، او علما للعیان مؤنثا یا جو مؤنث ذاتوں کے علم ہوں یا جو مؤنث ذاتوں کے علم ہوں کہ قطامی وغلابی وحزاری جیسے قطامی غلابی حزاری. وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ لَيْسَتْ مِنْ أَسْمَاءِ الْأَفْعَالِ اور تینوں اسماء افعال میں سے نہیں ہیں. وَإِنَّمَا ذُكِرَتْ هَٰؤُنَا لِلْمُنَاسَبَةِ اور انہیں یہاں مناسبت کی وجہ سے ذکر کر دیا گیا. اب یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو فعالی ہے، جیسے ہم نے اوپر پڑھا کہ جو فعالی امر حاضر کے معنی میں ہوتا ہے، تو جو فعالی کے وزن پر اور ہم شکل ہوتا ہے وہ بھی مبنی ہوگا. جیسے وَيَلْحَقُ بِهِ فَعَالِ مَصْدَرًا اسی کے ساتھ لاحق ہوتا ہے، یعنی یہ دیکھیں بین السطور بفعال بمعنی الامر، وہ فعالی جو امر کے معنی میں ہوتا ہے اسی کے ساتھ لاحق ہوتا ہے وہ فعالی جو مصدر معرفہ ہو. جیسے فجاری یہ مصدر ہے اور معرفہ ہے بمعنی الفجور، الفجور کے معنی میں یعنی فسق و فجور کرنا. اسی طرح صفۃ للمؤنث یا جو مؤنث کی صفت ہو، جیسے فاسق عورت کے لیے کہا جاتا ہے یا فساقی فاسقتن کے معنی میں، یا لکائی کمینی عورت کے لیے کہا جاتا ہے لکائی لاکیتن کے معنی میں، او علما للعیان مؤنثا یا جو مؤنث ذاتوں کے علم ہو جیسے قطامی اور غلابی اور حزاری. تو یہ فعالی تین طرح ہے. نمبر ایک مصدر معرفہ ہے، نمبر دو مؤنث کی صفت ہے، اور نمبر تین مؤنث ذاتوں کا علم ہے. تو اب یہ تین فعالی ہے. فعالی کی گویا تین قسمیں ہو گئی. نمبر ایک مصدر معرفہ، نمبر دو مؤنث کی صفت، اور نمبر تین مؤنث ذات کا علم. اور یہ تینوں ہم وزن اور ہم شکل ہے اس فعالی کے جو امر حاضر کے معنی میں آتا ہے. یہ امر حاضر نہیں ہے، لیکن امر حاضر کے معنی میں جو آتا ہے اس فعالی کے ہم وزن اور ہم شکل ہونے کی وجہ سے اس کو اس کے ساتھ مشابہت ہے، تو یہ بھی مبنی ہے.
تو یہ بیان چونکہ اسماء افعال کا ہے تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وہادی ثلاثۃ لیست من اسماء الافعال، یہ تینوں اسماء افعال میں سے نہیں ہیں۔ کون سے تینوں؟ یہ فاعلی مصدر معرفہ، فاعلی جو مؤنث کی صفت ہوتی ہے، اور فاعلی جو مؤنث ذاتوں کا علم ہے۔ یہ تینوں مصدر معرفہ یا مؤنث کی صفت اور مؤنث ذات کا علم، یہ تینوں کی تینوں اسماء افعال میں سے نہیں ہیں، پھر اس کو کیوں بیان کیا گیا؟ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اسماء افعال میں سے نہیں ہے تو کیوں بیان کیا؟ وَإِنَّمَا ذُكِرَتْ هُنَا لِلْمُنَاسَبَةِ، انہیں یہاں مناسبت کی وجہ سے ذکر کر دیا گیا، یعنی اگرچہ وہ اسماء افعال کے بیان میں بیان کر رہے ہیں لیکن اسماء افعال نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کو مناسبت ہے، اس کے ہم وزن اور ہم شکل ہونے کی وجہ سے، اور ہم وزن اور ہم شکل ہونے کی وجہ سے جب مناسبت پائی جا رہی ہے تو اسی مناسبت کی وجہ سے اس کو بھی مبنی کہہ رہے ہیں، اس لیے اس کو یہاں بیان کر دیا گیا۔ تو یہ مختصر سا آج کا ہمارا سبق ہوا۔ پہلا سوال، اسماء افعال کی اصطلاحی تعریف کیجئے۔ نمبر 2، اسماء افعال کی کون سی 3 قسمیں ہیں؟ آپ وہی جواب دیں گے جو کتاب میں یہاں موجود ہے تینوں مثالوں کے ساتھ۔ اور فعالی مصدر معرفہ اور مؤنث کی صفت اور مؤنث ذاتوں کے علم، یہ فعالی کو اسم فعل کے ساتھ کیا مناسبت ہے وہ بیان کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.